فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک الذین ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے پیچھے مشرکین عرب کے ایک گروہ کا ذکر ہوا کہ وہ کھانے کے معاملے میں یوں کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر اب دوسرا ذکر ہوا دوسرے گروہ کے تعلق سے، جو یہودی ہیں اور کیا کرتے ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام کی نعت کو چھپاتے ہیں۔ وہ نعت جو ان کی اپنی کتاب میں ذکر ہے تورات شریف میں، اس میں حضور جان عالم علیہ السلام کی تعریف و توصیف لکھی ہے۔ چونکہ یہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نبی آخر الزمان کا ٹائٹل ہے، یہ جو اتنا بڑا منصب ہے، یہ جو اتنا بڑا مقام ہے، یہ ہم میں سے ہی تشریف لائے گا، بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن وہ ٹائٹل جب ان سے چھن گیا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کی توہین کی، بے ادبی کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان سے چھین کر اپنے محبوب کریم کو کسی اور قبیلے سے جو ہے وہ جلوہ گر فرمایا۔ تو اب یہ ان کے لیے بڑا شاک گزرا کہ یہ بنی اسرائیل سے یہ اتنا بڑا ٹائٹل کیوں چھن گیا۔ تو اس لیے انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس بغض کی وجہ سے ان سے حسد کرنے لگ گئے، اور اس نعت کو جو حضور علیہ السلام کی تھی اس کو چھپانے لگ گئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ذلیل قیمت، جیسے اللہ نے فرمایا کہ کم قیمت لیتے ہو، ذلیل قیمت، دنیا کی قیمت چاہے جتنی بڑی مرضی ہے وہ ذلیل ہی ہے، کیونکہ دنیا کے بدلے میں آخرت جو ہے وہ بڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آخرت کے بدلے میں حضور علیہ السلام کی نعت چھپا کر دنیا کی تھوڑے سے چند ٹکے لیتے ہو، ان ٹکوں کا کیا فائدہ؟ اور یہ آج تک ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ کیسے؟ آج بھی ہمارے ہاں پردے کے آیات کی حکم کو چینج کیا جا رہا ہے۔ جی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردے اس آیت کو اس کے اصل مفہوم کو چھپا کر ہم لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے کتنے لوگ اسکالر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ ٹی وی پہ روزانہ آگے جناب کہتے ہیں جی یہ جو پردہ انہوں نے مولویوں نے بنایا ہوا ہے یہ فرسودہ نظام ہے۔ یہ قرآن کا نظام فرسودہ ہو سکتا ہے بھائی؟ قرآن کا نظام کیسے فرسودہ ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب جو ہے یہ تو قیامت تک کے ہر مومن کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، اور یہ کیسے فرسودہ ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام کبھی بھی فرسودہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام تو ہر عالم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر تاریخ کے لیے، ہر دن کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہی نظام اگر گڑبڑ ہو جائے، یہی فرسودہ ہو جائے، یہی پرانا ہو جائے، تو پھر دنیا کیسے چلے گی بھائی؟ دنیا نہیں چل سکتی۔ دنیا چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نظام کے تحت آ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے سارے ادوار کے لیے اس کے اندر احکام جو ہے وہ نازل فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے حضور جان عالم علیہ السلام کی نعت کو آج بھی لوگ بدلتے ہیں، جیسے یہ پچھلی کل پرسوں کے جو درس میں ہی ہم نے آیت سنی کہ وہ جو
غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، تو غیر اللہ کے نام پر آج بھی لوگ کتنے ہیں جو آپ کو خواجہ صاحب کے نام کا بکرا نہیں کھانے دیں گے، غوث پاک کے نام کا اب یہ آیت کو بدلنا ہی ہے نا، حالانکہ آیت کا اصل مفہوم کچھ اور ہے، لیکن اس کو بدل کر لوگوں کے سامنے کچھ اور پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ آج بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج بھی اس کو بدل کر عربی وہی پڑھیں گے، ترجمہ تقریباً ٹھیک کریں گے، لیکن آگے تفسیر میں آگے ڈنڈی مار دیں گے۔ اب ہم جو عربی سمجھنے والے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جی یہ تو ماشاءاللہ یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اب وہ قرآن پڑھ کے تفسیر میں جب آپ ڈنڈی مارو گے تو پھر آگے والا تو بیچارہ گمراہ ہو گئی نا۔ تو ہدایت کے بدلے میں گمراہی بیچ دینا یہ کتنی غلط بات ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، خرید لی، اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، وہ کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے۔ ہدایت کے بدلے میں یہ انہی لوگوں کی جو جن کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم، ہدایت، اور سب سے کم تر چیز کیا ہے؟ جہالت۔ کوئی شخص جو جاہل ہے ہر بندہ اس کو تانے مارے گا، یار یہ کتنا بڑا ان پڑھ ہے، کتنا بڑا جاہل ہے، اور جو پڑھا لکھا ہوگا، جو جس کے پاس علم زیادہ ہوگا، ہر بندہ اس کی تعریف کرے گا، یار کتنا بڑا عالم ہے، یار کتنا بڑا جناب اس کے پاس علم ہے، کتنا بڑا یہ جاننے والا ہے۔ تو یہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، یہ مفہوم انہوں نے لکھا۔ اور دنیا میں تو یہ چیز ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے جنت کا مل جانا، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ٹائٹل ہے۔ اور اگر خدا ہم سے ناراض ہو گیا تو جہنم دے دے گا۔ تو یہ سب سے بڑا ٹائٹل آخرت میں یہ ہے کہ کسی کو جنت مل جائے یا کسی کو جہنم مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پر یہ ایک بتایا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو چھپاؤ گے یا اللہ کی آیات کو بدلو گے تو پھر کیا ملے گا تمہیں؟ ہدایت کے بدلے میں تم نے گمراہی خرید لی، تم نے علم کے بدلے میں جہالت خرید لی، تم نے جناب عذاب لے لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت کا پروانہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں آگ کے اندر رہنا پڑے گا، جہنم میں رہنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کتاب کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ یہاں پر یہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو تو حق کے ساتھ نازل کیا تھا، اس کے اندر جو کچھ اتارا وہ حق اتارا، لیکن وہ پرلے درجے کے جھگڑالو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو اس کتاب کے اندر شک و شبہ ڈال رہے ہیں، جو اس کتاب کی جو آیات ہیں ان کو غلط بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم غلط بنا کر پیش کریں گے، لوگوں کو اس کے ساتھ گمراہ کریں گے، تو پھر یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی آیات پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یہودیوں کا جو گروہ تھا جو قرآن توریت شریف کی آیات کو چینج کرتا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ، یہ تینوں جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن اور اپنی تمام اتاری ہوئی کتابوں میں جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو صحیح طریقے سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔